باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس بخاری سماعت کر رہے ہیں اور آج سے ہمارا نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ وہ اس باب کا نام ہے کتاب الاذان۔ اللہ نے شاہ فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو یہ اس اعلان کی ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ لوگ بے عقل ہیں۔ اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب اذان کے لیے ندا دی جاتی، آواز دی جاتی، وہ لوگ اس کو ہنسی مذاق سمجھتے تھے، اس کا کھیل بنا لیتے تھے۔ وہ کھیل بنانے والے بیوقوف ہیں۔ اس دور حاضر میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے مسلمانوں نے، وہ تو زمانے جاہلیت کی بات تھی، ہمارے اس معاشرے میں بھی لوگوں نے اذان کا مذاق اڑایا۔ بعض لوگوں نے ویوز حاصل کرنے کے لیے یا مشہور ہونے کے لیے مصلی بچھا کر، ڈھول بجا کر نمازیں پڑھی، اچھل کود کر کے۔ تو شعار اسلام کا مذاق بنانا، اس کو کھیل سمجھنا، یہ کفر ہے، انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو لہذا ہمارا کوئی بچہ، ہمارا کوئی بھائی کبھی بھی شعار اسلام کا مذاق نہ بنائے اور نہ اس کے بننے میں کسی قسم اس کی کوئی معاونت کریں۔ بعض لوگ اس ہنسی دیکھتے ہیں، دیکھو کیا کر رہا ہے، تو اس کی مذمت بیان کی جائے گی، اس کی تحسین نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ شعار اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اب ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی آپ کے والد کی نقل اتارے، مذاق بنائے، تو یقینی طور پر آپ کو یہ اس کی حرکت پسند آئے گی؟ بولیے نہیں آئے گی، آپ کو تکلیف ہوگی، یا میرے والد کا دیکھو مذاق بنا رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ تو والد سے بڑھ کر اسلام ہے، والد سے بڑھ کر دین اسلام ہے۔ اب کوئی نماز یا اذان کا مذاق اڑائے گا تو اس کی بولیے تحسین نہیں ہوگی، بلکہ اس کی مذمت کی جائے گی۔ حضرات محترم، حدیث نمبر 603 ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگوں نے آگ جلانے، ناقوس بجانے کا ذکر کیا، انہوں نے یہودی نصارہ کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا وہ دو مرتبہ اذان کے کلمات کہیں اور ایک بار اقامت کے کلمات کہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ پہلے اسلام میں یہ ہوتا تھا، جیسے نماز کا حکم آ گیا تو اذان کا حکم نہیں تھا، تو پہلے ایک شخص جو تھا وہ آواز لگاتا جاتا تھا، نماز نماز نماز، اعلان کرتا جا رہا ہے۔ اس اعلان سے چونکہ شاق گزرتا تھا، دشواری تھی، کب تک انسان آواز دیتا رہے گا، اور پھر اس آواز کا تمام لوگوں تک پہنچنا مشکل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ صحابہ کیا کریں۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بنا لیں، ایک بڑی لکڑی لے، اس لکڑی کو بجائیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا پھر ہم کیوں نہ بغل بجائیں، باجا بجائیں، اس کے بعد دور تک جائے گی۔ فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ رسول اللہ آگ جلائیں، فرمایا یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو وہ طریقہ بتایا۔ پھر آپ نے بلال کو حکم دیا کہ تم اذان کے کلمات کو اس طرح کہو، اور پھر اقامت کہنا بھی بتایا گیا اور سکھایا گیا۔ کس طرح؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ بات مشورہ ہوا تو میں نے خواب میں دیکھا، میں سوچ و بچار کرنے لگا کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے نماز کا اعلان ہو جائے۔ تو میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے خواب دیکھا، میں نے اسے کہا کہ ایسا کرو کہ تم مجھے یہ ناقوس بیچ دو۔ اس سے پوچھا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس سے نماز کا اعلان کروں گا۔ اس نے کہا میں تمہیں اس سے کلمات اچھے نہ سکھا دوں؟ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس نے کہا پھر ایسا کہو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہو، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہو۔ اس طرح اس نے پورے کلمات جب سکھائے، اور پھر قد قامت الصلاۃ، قد قامت کا تذکرہ ہوا۔ جب صبح ہوئی
تو اس نے خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کہ رسول اللہ خواب میں نے مبارک کلمات دیکھے ہیں. حضور نے فرمایا بلال ادھر آؤ، جیسے جیسے یہ کلمات کہتا جاتا ہے تم بھی ویسے ویسے کہو. جب اب اذان سکھائی جا رہی تھی بلال کہہ رہے تھے، اس لیے کہ بلال کی آواز ذرا تیز تھی، دور تک پہنچتی تھی. فاروق اعظم جلدی سے دوڑتے ہوئے آئے، تہمت کو گھسیٹتے ہوئے جلدی جلدی تشریف لائے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کلمات یہ بلال کہہ رہے ہیں یہ کلمات تو میں نے خواب میں بھی دیکھے ہیں، میں سنے ہیں، یہ وہ فرشتہ انہیں سکھا رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر تجھ سے سبقت لے گئے ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبقت لے گئے. ایک اور حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اذان کی تعلیم دی نا، اور جبریل لایا گیا، جبریل لے کر آئے ایک سواری کو جسے براق کہا جاتا ہے. آپ براق پہ سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد جب آپ چلے تو ایک فرشتے نے کہا اللہ اکبر. فرشتے نے حجاب کے پیچھے سے کہا اللہ اکبر، تو جواب آیا کہ بے شک میں ہی اکبر ہوں. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. جواب کیا آیا؟ بے شک میں اکبر ہوں، یعنی کہ میں سب سے بڑا ہوں. پھر آواز آئی، اس کے بعد کیا؟ کس بات کی بات آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آواز آئی، جواب آیا بے شک میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو فرمایا بے شک اس نے سچ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں. پھر اس طرح پوری اذان جو ہے وہ سکھائی گئی. تو یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا اور آپ کے اصحاب کو بھی. اب آخری بات جو سمجھنی ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ اقامت ایک ایک بار کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اذان کتنی بار کہیں گے؟ اذان کلمات بولیے 2، اور اقامت ایک بار. اور آپ مودودی صاحب کو سنتے ہیں کتنی بار کہتے ہیں اقامت کے لفظ؟ 2 بار، وہ 1 بار. تو ہمارا مسلک ان سے زیادہ پختہ ہے، ہم ان سے بڑے حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد یہ اقامت کے الفاظ کو 2 بار کہا کرتے تھے. مصنف ابن شیبہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے 2142. اسی طرح عبد الرحمن بن ابی یعلا فرماتے ہیں ہمیں اصحاب رسول نے حدیث بیان کی، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول کے پاس آئے، وہاں میں دیکھا کہ ایک آدمی کے اوپر سبز 2 چادریں تھی اور ایک دیوار کے اوپر کھڑا ہو کر وہ کلمات کو 2 بار کہہ رہا تھا. اسی طرح کئی ایک حدیث کے اندر موجود ہیں، تو وہ اذان کے کلمات بھی 2 بار اور اقامت کے بھی 2 بار، ایک بار نہیں. جو ایک بار کہہ رہا ہے وہ ایک حدیث پہ عمل کر رہا ہے، جو 2 بار کہہ رہے ہیں وہ 2 حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا موقف یہی ہے، اقامت کے الفاظ بھی 2 بار کہے جائیں گے جس طرح اذان کے کلمات کو 2 بار کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.